السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سفر کی نماز کے بارے میں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر بہت ساری آسانیاں فرمائی ہیں۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی حالت سفر میں نماز سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنے کی اجازت دی، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح سے 2 نمازوں کو ایک ساتھ یا جمع کر کے پڑھنے کی اجازت دی، اور جو سنتیں ہیں فرض سے پہلے یا فرض کے بعد وہ سنتیں معاف کر دی گئی ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز اور فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے حالت اقامت میں ہوں۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح سے کرنا چاہیے یا اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 101 میں، کیا فرمایا؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کی اجازت دی۔ البتہ ظاہری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ معلوم پڑتا ہے یہ کہ قصر کی اجازت خوف کی صورت میں ہے، یعنی جب خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، اور جب خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو یا امن و امان ہو تو پھر قصر کی اجازت نہیں ہے سفر کی حالت میں۔ جبکہ بات ایسی نہیں ہے، حالت سفر میں قصر کی اجازت ہے، چاہے خوف ہو یا نہ ہو، چاہے امن و امان ہو تب بھی، چاہے خوف ہو تب بھی، جیسا کہ یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ حالت سفر میں نماز کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ لیکن اب تو امن و امان ہے، اب تو لوگ امن و امان میں ہیں، یعنی اب قصر کی کیا ضرورت؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا جیسا کہ تم کو ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صدقہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا صدقہ تم قبول کرو، یعنی بغیر خوف کے بھی یعنی امن و امان کی حالت میں بھی سفر میں قصر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سفر کی نماز کے تعلق سے، یہ حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ فرضت الصلاة رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزید فی صلاة الحضر متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، لیکن پھر سفر کی نماز ویسی ہی رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔ اور دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، یا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا اس میں 2 رکعت نماز تھی، لیکن ہجرت کے بعد وہ 2 رکعت والی نماز 4 کر دی گئی۔ البتہ سفر کی حالت میں وہ نماز ویسے ہی رہی۔ تو میرے دوستو، سفر کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں، مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ فرض اللہ الصلاة علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعہ، اخرجہ مسلم، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں یعنی حالت اقامت میں 4 رکعت نماز فرض کی، اور سفر میں 2 رکعت نماز فرض کی، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت۔ خوف کی حالت میں 1 رکعت یعنی اس حدیث کے ظاہر سے تو پتہ چلتا ہے کہ خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز ہے، اور اس پر بعض اہل علم نے عمل بھی کیا ہے، بعض اہل علم نے اسی بات کو مانا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے اس کی تعویل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ 1 رکعت جب امام کے ساتھ پڑھنا ہے اور 1 رکعت اکیلے تنہا پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین، متفق علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سفر میں نماز قصر کرنا مشروع ہے، سفر میں نماز قصر کر کے پڑھنا مکمل پڑھنے سے افضل ہے، سفر میں سنت کا نہ پڑھنا افضل ہے، البتہ وطر اور فجر کی سنت کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے، سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔